نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اسلام کے اندر قربانی صرف جانوروں کی ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، نبی کی ایک ایک ادا، نبی کی ایک ایک سنت جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے لیے صحابہ اکرام نے اور تبع تابعین نے آج تک امت مسلمہ نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف جانوروں ہی کی قربانی نہیں، ابھی ہم نے عید الاضحیٰ قریب کے اندر گزاری ہے، الحمدللہ مسلمانوں نے قربانی دی، جو ہے جانور قربان کی اللہ کے راستے میں، اپنی استعداد، اپنی توفیق، کسی نے اونٹ قربان کیا، کسی نے جو ہے بکرے قربان کیا، کسی نے جو ہے کچھ قربان کیا۔ تو اب جو ہے اسی ذی الحجہ کے مہینے کی 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں، انسانوں نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں دینے کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں بغیر محنت کے مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آج ان کے بارے میں تھوڑی سی میں جو ہے ان کی فضیلت شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان تو اتنی ہے، بیان کرتے جائیں ختم ہی نہیں ہو سکتی، لیکن صرف آپ کو تعارف کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ پہلا تعارف تو یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے سیدنا عثمان غنی، چوتھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ حضرات امت مسلمہ جن کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہے، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ کی ذات نے میری طبیعت ایسی بنائی تھی کہ جس وقت عرب کے اندر ہر آدمی مشرک ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، بتوں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام لانے سے قبل بھی فرمایا کہ میں نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی کسی بت کے سامنے میں نے جو ہے اپنے جو ہے پیشانی نہیں رگڑی، کبھی کسی کو جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ یہ فطرتاً اللہ کی ذات نے مجھے اس چیز سے بھی محفوظ رکھا۔ اسی طرح عرب کے اندر شراب اتنی عام تھی، جس طرح ہمارے ہاں پانی پیا جاتا ہے، یہ بوتلیں پی جاتی ہیں مہمان کے ہاں، اس وقت عرب کے ہاں اس طرح شراب پی جاتی تھی۔ ابتدائی اسلام کے اندر بھی شراب جو ہے وہ حلال تھی، پیتے تھے لوگ، نہیں تو بعد میں پھر اسلام نے آ کے کہا شراب تمہارے اوپر حرام ہے، شراب کی حالت کے اندر تم نماز کے قریب نہ جایا کرو، تو لہٰذا پھر بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی، بچپن ہی سے مجھے شراب سے نفرت تھی۔ اسی طرح جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک لقب ذی النورین بھی ہے۔ ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ عرب کے اندر بیٹی کو نور کہا جاتا تھا، نور العین کہا جاتا تھا، آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں قیامت تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واحد وہ آدمی ہے، وہ انسان ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ ہے سیدنا عثمان غنی، ورنہ کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوا تاریخ کے اندر حضرت آدم سے کہ کسی آدمی کے نکاح کے اندر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان، وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر نبی تو کیا امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یکے بعد دیگر، حضرت ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے۔ ہجرت تو بہت سے لوگوں نے کی ہے، لیکن جس طرح سیدنا عثمان غنی نے کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی کہ حبشہ کی طرف یہ گئے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ گئے ہیں، تو بیوی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اس لیے ان کو ذی الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ ان 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔
اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی کئی مرتبہ خوشخبری سنائی، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باغ کی چار دیواری تھی، دروازہ لگا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو، اور جو دروازے سے آپ کو سب سے پہلے جو ہے دروازہ کھولنے کے بعد جو نظر آئے سامنے اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک محفل کے اندر بیٹھ کے کہا تھا یہ جنتی، ابو بکر جنتی، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، جن کو اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کو ایک محفل کے اندر بیٹھ کے خوشخبری سنائی تھی، ان کے اندر بھی سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شہادت کی خوشخبری بھی دنیا کے اندر سنا دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چاروں احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے۔ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے تو زلزلہ آیا، پہاڑ حرکت کرنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پاؤں کی ایڑی پہاڑ پہ ماری اور مار کے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو نبی سے مراد حضور کی ذات خود نبی ہے، اور اسی طرح جو ہے دوسرے نمبر پہ صدیق سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اور 2 شہیدوں سے مراد سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی ذات نے ایک حیا کا ملکہ بھی بہت بڑا دیا تھا، یعنی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں ہے، وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر جنت کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے، آسمان کے فرشتے بھی جن کے اوپر رشک کریں وہ عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرشتے کیسے رشک کرتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یوں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پر جو ہے پاؤں کے اوپر ٹانگ کی پنڈلی، اس کے اوپر کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے یوں اپنی ٹانگ کی ہوئی تھی اور یوں بیٹھے ہوئے تھے، یوں پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئی، کپڑا یوں ہی رہا، فاروق اعظم آئی، کپڑا یوں ہی رہا، اسی طرح دوسرے صحابہ آتے رہے، اللہ کے نبی نے یوں کوئی حرکت نہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے، ویسے بیٹھ رہے۔ جیسے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے فوراً یوں کر کے کپڑا جو ہے سیدھا کیا اور اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے ہم آئے ہیں، آپ ایسے بیٹھے رہے، ابوبکر آئے، عمر آئے، آپ بیٹھے رہیں، اور عثمان کے آنے کے اوپر آپ نے یہ پنڈلی کے اوپر کپڑا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ کی ذات نے ان کو بہت مقام دیا ہے، بہت عظمت دی ہے۔ ان کی مقابلہ جو ہے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان کی صفات بیان کرنا شروع کر دوں، بیان کرتا جاؤں، وقت ختم ہو جائے گا، رات بیت جائے گی، دن گزر جائیں گے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اور سخاوت کے اندر تو ان کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، ایسی سخاوت اللہ کی ذات نے دی تھی، ایسا ان کو ملکہ دیا تھا، وہ کیسی سخاوت تھی، کیا واقعات تھے، اس پہ بات انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں گا، اور پھر بعد میں انشاءاللہ یہ کس دوارہ چلے گی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اسباب کیسے پیدا ہوئے، کنہوں نے شہید کیا، کس طرح سازش ہوئی ہے، یہ اب ترتیب سے چلے گی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ جو اعتراض کرتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ، انشاءاللہ انہیں اعتراض کا الگ الگ کر کے مدلل جواب دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سننے کے لیے یہ ساری باتیں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔